بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نیچے حل ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حال کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ حال ہمیشہ کیا واقع ہو رہا تھا؟ منتقلہ اور غالباً اور مشتقہ واقع ہو رہا تھا. یہ اغلب ہے، یعنی 75 سے اوپر پرسنٹ منتقلہ اور مشتقہ واقع ہوگا. راکباً اور منتقلہ بھی ہے، یعنی ہمیشہ رکوب کی حالت میں نہیں رہتا ہے. اور یہ یغلب لیکن کا یغلب یہ غالباً ایسا ہے، لیکن لیس مستحب کا. وَيَكْسُرُ الْجُمُودُ فِي شَعْرٍ. اب یہاں سے ہے سائیں وَيَكْسُرُ الْجُمُودُ فِي شَعْرٍ. جمود کثرت سے واقع ہوتا ہے سعر نرخ میں، قیمت میں. جہاں قیمت کو بیان کرنا ہو وہاں جامدہ واقع ہوتا ہے، حال جامدہ. یعنی اوپر مشتقہ کے مقابلے میں جامدہ ہے نا صحیح، تو 25% یا 20% کیا ہے؟ حال جامدہ واقع ہوتا ہے. اور وہ جامدہ بھی کہاں واقع ہوتا ہے؟ زیادہ تر سعر میں، قیمت میں. وفی مبدی تعول بلا تکلف. اور اس جگہ میں جہاں تعویل کا اظہار کرنے میں بغیر زحمت کے تعویل کا اظہار کیا جا سکے. فی مبدی سے مراد یعنی وفی مبدی، اور اس جگہ مبدی بے معنی مظہر، اس ظاہر کرنے کی جگہ میں، اس ظاہر ہونے کی جگہ میں جو کیا مبدی تعول تعویل ظاہر ہو بلا تکلف بغیر کسی زحمت کے، وہاں بھی جامد واقع ہوتا ہے. یعنی مقصد کیا ہے؟ مثلا مثالیں نیچے دیں گے. بعض جگہوں میں مثلا کر زید اسدن ہے تو شجاعن لے کر کیا ہے بغیر زحمت کے جامد کو تعویل و مشتق کیا جانا ہو تو وہاں بھی جامد واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بعد میں تعویل و مشتق کیا جاتا ہے. شعر میں وفی مبدی تعول، اور جہاں تعویل ہے، تعویل کا اظہار کیا جانا ہو بغیر کسی زحمت کے، وہاں بھی جامد واقع ہو سکتا ہے. اس جامد حال کو تعویل با مشتق کیا جائے گا. فرمانے ویاتی جامدن. اور اب فرمانے 4 موارد ایسے ہیں جہاں فعل حال جامدہ واقع ہوتا ہے. اس 4 موارد کے علاوہ باقی ہر جگہ پر حال مشتقہ واقع ہوگا. ان میں سے لیکن یکسر الجمود فی شعر، لیکن یہ جو جامد واقع ہونا کثرت سے وہ بھی شعر میں ہے، قیمت میں، جہاں قیمت کا کو بیان کرنا ہو. بالسین المحملتی شعر پڑھو، شعر نہیں ہے، یہ شعر نہیں ہے. یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ضرورت شعری میں واقع ہوتا ہو، واقع ہو سکتا ہے لیکن شعر مراد نہیں، اس کے ہٹ کے شعرین ہے. جہاں بھی یہ جو واضح کرتے بالسین المحملہ وغیرہ، یہ کسی اور لفظ سے، کسی اور مطلب سے ٹکراؤ ہونے سے بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ ایسا ہے کہ کسی کو سین ہے شین ہے پتہ نہیں، یہ بات نہیں، اصل کوئی اور مطلب کی طرف. وفی مبدی تعول بالمشتق، اور جہاں مظہر تعویل بمشتق ہوتا ہو بلا تکلف بغیر کسی تکلیف کے زحمت کے، تو وہاں بھی جامد کیا ہے حال واقع ہو سکتا ہے. تو نمبر 1 تو شعر میں کہا حال جامدہ. دوسرے نمبر پر بأن يدل على مفاعلۃ، بإن کی وہ حال مفاعلہ پر دلالت کرے. کس پر دلالت کرے؟ مفاعلہ، دکس کے لیے آتا ہے نا، مفاعلہ پر دلالت کرے حال، اس صورت میں جامد واقع ہوگا. او تشبیہ، یا تشبیہ پر دلالت کرے حال، وہاں بھی جامدہ واقع ہوگا. او ترتیب، یا ترتیب پر دلالت کرے. تو کتنے موارد ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا. شعر ملا کے یہ 4 موارد میں یعنی جامد واقع ہوتا ہے حال. پس شعر کے لیے مثال دے رہے کبیعہ مدن بکذا، یعنی میں نے اس کو بیچا، بیعہ اس کو بیچو، مدن در حال کی 10 سیر کو مد کہتے ہیں، 1 مد تم بیچو، اس کو بیچو مدن در حال کی 10 کلو. بکذا بمانے بدرہمین، یا آپ بدرہمینی بدراہما، اس طرح آپ کہیں گے مثلا. تو یہاں مدن جامد ہے، حال واقع ہو گیا. ہو کی ہو سے، ہو مفعول ہے نا، مفعول کی حیثیت کو بیان کیا.
یعنی آپ بیچو ہو اس چیز کو یعنی اس ہو ضمیر لے لو اس شے کی طرف، اس شے کو وہ شے در حال ہے کہ 10 کلو کر کے بیچو، تو ہو سے مدن حال ہے، حالانکہ یہ جامد ہے، تو فرماتے اے مسعرن، مسعرن لے کر کیا ہے یہ حال واقع ہوتا ہے۔ ایک او الدال علی المفاعلۃ، ایک ہی بات ہے، او الدال بہتر ہے، یا دلالت کرے مفاعلہ پر، اس صورت میں بھی نہ ہو یدن بیدن، یعنی بے ہو یدن بیدن، آپ اس طرح کہیں بیچو اس کو، یدن بیدن سے مراد ہاتھوں ہاتھ بیچو، یعنی آپ پیسے دے دو وہ ان سے شے لے لو، یعنی اب یدن بیدن سے مراد اے مقبوضن، در حال کی قبضہ دیتے ہوئے بیچو۔ اب یدن بیدن یا اس کو متقابضین کہیں، مقبوضن دیا یہاں لیکن آپ متقابضین کہیں تو بھی آپ اس کو بیچو، یدن بیدن بمعنی متقابضین، ایک دوسرے کو قبضہ دیتے ہوئے، یہ مفاعلہ پر دلالت کیا نا سندوکس کے لئے آیا، تو یہاں بھی یدن بیدن، یدن یہ حال ہے لیکن ہے جامد ہے، لیکن تاویل با مشتق ہوگا، یہاں مقبوضن در حال کی قبضہ دیتے ہوئے۔ والدال علی التشبیہ، اور وہ حال جو دلالت کرے تشبیہ پر وہ بھی جامد واقع ہوگا، نہ ہو کر زید اسدن، زید نے چیخا یا کیا کہتے ہیں اس کو، زید نے آواز بلند کیا، اسدن در حال کی شیر کی طرح، کراہنا وہ نہیں ہے، شیر کا ایک آواز ہوتی ہے نا شیر کی، تو وہ زید نے آواز نکالا اسدن در حال کی، اب یہ اسدن جامد ہے، اے فی الشجاعتی، نہیں نہیں کیا مطلب ڈٹا رہا نہیں، ہاں کر رہا ڈٹا رہا، کس چیز سے ڈٹا رہا؟ نہیں کرار ایسا ہو سکتا ہے، الکر کا معنی ہے تو ہے نماز پڑھنے کا رومال، کیا ہے نماز پڑھنے کا رومال، لیکن کر سے حملہ کے لیے لوٹ پڑا، اس اعتبار سے ہے ٹوٹ پڑا، حملہ کرنا اور ٹوٹ پڑنے کو کہتے ہیں، ہاں کر رہا ٹوٹ پڑنا اور حملہ یعنی شیر کی طرح زید ٹوٹ پڑا، اسدن در حال کی شیر کی حالت میں، اس طرح ٹوٹ پڑنے کو کہتے ہیں جیسے۔ تو اب یہاں کیا ہے سائیں، یہاں اس میں اسدن ہے، اے فی شجاعتی، شجاعت میں وہ، اب اسدن شجاعن لے کر کیا ہے، لفظ تو جامد ہے لیکن مشتق ہے، یعنی حال جامدہ واقع ہوتا ہے، چونکہ یہاں تشبیہ کے لیے استعمال ہوا نا، حال نے حال تشبیہ کے لیے۔ والدال علی الترتیبی، اور حال دلالت کرے ترتیب پر، نہ ہو تعلم الحساب بابن بابن، تعلم الحساب ہے، آپ سیکھو حساب کو بابن بابن، تو یہ بابن بابن بمعنی مرتبن، در حال کی ترتیب وار سیکھو، ہے اس کی ترتیب کے ساتھ سیکھو، پس یہاں تعلم الحساب بابن بابن جامد ہے لیکن مرتبن لے کر یا مرتبہ نہیں کہیں گے، ڈبل بابن بابن ہے تو ہو گیا سن، تو تعلم الحساب یہ تو فعل و فاعل ہوگا، بابن بابن میں پہلا والا بابن ہے اصل حال، حال کون سا ہے، اس میں بھی ایسا ہے۔ دوسری مثال دیا وَادْخُلُوا رَجُلًا رَجُلًا، داخل ہو جاؤ ایک ایک ہو کے، داخل ہو کے جاؤ دلا کے مرد مرد بن کے نہیں ہے، در حال ہے کہ ایک ایک ہو کے داخل ہو جاؤ، یعنی مرد کیا ہے مرتبینی، در حال ہے کہ ترتیب وار داخل ہو جاؤ، دونوں ایک ساتھ
نہیں. تو پس یہاں کیا ہے وَادْخُلُوا رَجُلًا رَجُلًا اور تَعَلَّمِ الْحِسَابَ بابن. بابن میں پہلا والا بابن اور پہلا والا جو رجلن ہے وہ کیا ہے؟ حال ہے. اور ثانی کیا ہے کہا تو اس کی 3 ترکیب سے خالی نہیں ہے. نمبر 1 تو یہ ہے حال اول کی طرف یہ حال ثانی لے لو سیم اسی طرح جیسے بابن اور رجلن حال اول ہے تو وہ بھی حال ثانی ہے. نمبر 2 پہلے والے کے لیے مؤکد لے لو تاکید. پہلا والا مؤکد تو مؤکد ہی حال ہے نا, بعد والا اس کے لیے تاکید لے لو. نمبر 3 کیا ہے پہلے والے کے لیے صفت لے لو, موصوف صفت بن سکتا ہے. تو یہ بعد والا یہ اب صفت لیں گے, حال لیں گے, تاکید لیں گے یا صفت لیں گے. ان 3 ترکیبیں تینوں جائز ہے. وَيَقِلُّ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُؤَوَّلٍ بِالْمُشْتَقِّ اور کم ہے جب غیر تعویل بمشتق ہوتا ہو, یعنی حال واقع اور تعویل بمشتق نہیں ہوتا ہو تو ایسے حال واقع ہونا بہت ہی کم ہے. ہاں نا بے سے جامد کی یعنی جامد ہو مشتق بتاویل بمشتق ہوتا ہو وہ کثرت سے ہے, لیکن مشتق میں تعویل نہ ہو کہ ایسے ہی جامد رہنے والے حال کا واقع ہونا یہ کم ہے. فرمانے وَيَقِلُّ اور کم ہے اذا كان غیر مؤول بالمشتق بین کہ غیر مؤول بمشتق ہوتا ہو ایسے حال کا واقع ہونا کم ہے. یہ کب واقع ہوتا ہے؟ بِأَنْ كَانَ مَوْصُوفًا بین کی موصوف واقع حال خود اس کے لیے ایک اور صفت لایا جائے تو وہ موصوف جامدہ واقع ہوتا ہے, غیر مشتقہ ہوتا ہے, لیکن ایسا حال تو واقع ہوا لیکن بہت ہی کم ہے, یہ کم ہے. جیسے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پس ہماری شاید مثال بشرن حال ہے, یہ حال ہے تاکیدی واقع ہوا بشرن, سویًا یہ صفت ہے تو یہ بشرن تعویل نہیں ہوتا ہے, حال واقع ہوا لیکن اس طرح واقع ہوا کم ہے. او جامدہ ہے. او دالن علی عدد یہ عدد پر دلالت کرے اور حال واقع ہو تو وہ بھی تعویل و مشتق نہیں ہوتا ہے. جیسے فتم میقات ربہ 40 لیلۃ پس ہماری شاید مثال میقات فتم کے فاعل سے 40 لیلۃ یہ حال واقع ہوا, 40 حال ہے, لیلتن تو تمیز ہے نا سائن اسی 40 مبہم ممیز پھر لیلتن اس کے لیے تمیز 40 یہ حال واقع ہوا تو پس یہ 40 کو تعویل بمشتق نہیں کیا جاتا ہے اور یہ جامد واقع ہوا کم ہے. ایک اور مورد ہے او تفضیل یا تفضیل پر دلالت کرے, وہ حال تفضیل پر یعنی فضیلت بعض سے بعض کو فضیلت دینے پر دلالت کرے. نہ ہو ہاذا بسرن اطیب منہ رطبا, ہاذا بسرن بسر اور رطب دونوں کھجور کی 2 قسمیں ہیں. ہاذا بسرن یہ بسر ہے, بسر کہتے ہیں وہ ترش کھجور کو جس میں ترشی ہے نا کھٹی ہے, یہ ہاذا بسرن یہ کھٹی جو کھجور ہے اطیب یہ زیادہ یہ بسر زیادہ در حال کی زیادہ یعنی لذیذ ہے, مزیدار ہے, اطیب ہے منہ رطبا کس سے اس رطب سے, رطب سے بسر کیا ہے رطب کسے کہتے ہیں جو غیر کھٹی ہے شیرین والی ہے اس کو کہتے ہیں رطب تو اس سے زیادہ لذیذ ہے. تو یہ اطیبو اس میں تفضیل واقع ہوا ہے ایک کو ایک پر فضیلت دینے کے جائے تو یہ اطیبو ہی رہے گا, اس کا تعویل و مشتق نہیں ہوگا. اطیبو حال ہے. ہاں نہیں اطیبو ہاں صحیح کہہ رہے, بسرن اور یہ جو رطبن حال ہے, اطیبو کی ضمیر سے کیا ہے حال ہے. تو یہاں فضیلت کے مورد پر واقع ہو تو رطبن کو آپ تعویل و مشتق, یہ اطیب تو خود مشتق ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے وہ نہیں, اس کے فاعل سے حال ہے. او کان نوعا لصاحبہ یا اپنے صاحب کے لیے حال نو واقع ہو, اپنے ذوالحال کے لیے حال نو واقع ہو, اس کا ایک حصہ ہو, اس صورت میں بھی جامد واقع ہوگا. جیسے نو ھذا مالک ذهبا یہ آپ کا مال ہے
ذهبن در حال کی سونا ہے. تو یہاں فضہ ہے چاندی، ذهب کس کو کہتے ہیں؟ سونا ہے. تو اب یہاں ھذا مالو کا، یہ آپ کا مال ہے، ذهبن در حال کی سونا ہے نا صحیح. تو یہاں مال کا ایک نوع ہے، مال میں فضہ بھی ہے، ذهب بھی ہے، حدید بھی ہے، ہر شے ہے نا صحیح. اس کا ایک نوع کیا ہے؟ سونا بھی ہے. تو یہ مال کے لیے ذوالحال کے لیے ایک قسم کا نوع واقع ہو حال، تو وہ بھی جامدہ ہوگا. ہو گیا صحیح. تو یہ سونا صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ مردوں کے لیے بھی ایک سونا جائز ہے. جو آپ رات کو سوتے نہیں ہیں وہ سونا آپ کے لیے وہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو جائز ہے. سونا تو ہے نا، وہ بھی سونا ہے، وہ بھی سونا ہے. ابھی آپ سو کے آ گئے ہیں تو یہ سونا تو اچھا. دیکھیے اوفر ان لہو، وہ بھی کم نہیں ہے. آپ نہیں سوئیں گے تو مریض ہو جائیں گے. سونا ہے، وہ سونا ہی واقعا سونے سے کم نہیں ہے. ہاں اوفر ان لہو، یا اس کے لیے کیا ہو؟ فرا ہو. یعنی اب فرا سے مراد ذوالحال خود کیا ہو؟ اصل ہو، اور حال فرا ہو. حال کیا ہو؟ فرا ہو. جیسے نو ھذا حدید کا خاتمن، یہ آپ کی انگوٹھی ہے در حال کی نہیں، ھذا حدید کا، یہ آپ کا لوہا ہے، حدید ہے، خاتمن در حال کی انگوٹھی کی حالت میں. حال فرا واقع ہو. ہاں صاحب ہی کہا نا صحیح. تو اپنے صاحب سے مراد ذوالحال کے لیے پہلے والا نو واقع ہوگا. او فران، یا حال فرا واقع لہو اس صاحب کے لیے نو واقع نا، کیونکہ پہلے لوہا ہے یا سونا پہلے ہے؟ نہیں، انگوٹھی پہلے ہے یا لوہا پہلے ہے؟ اصل میں تو لوہا ہے نا صحیح. اس کو بنا کے انگوٹھی بنایا، تو انگوٹھی بعد میں بنی ہے، تو اصل سونا ہے. تو انگوٹھی فرا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ اصل یہ لوہا ہے، پھر بعد انگوٹھی بنانے کے بعد اس کا نام خاتم رکھا. تو یہ خاتم فرا ہے، اصل حدید ہے. اسی طرح او اصلاً، یا اس کا الٹ ہو، حال اصل ہو، ذوالحال اس کا فرع ہو. اسی کا الٹ مثال دیے ہیں. یعنی اصل سے مراد جیسے یا تو خود ذوالحال کے لیے حال جنس واقع ہو، اصل سے مراد خود جنس واقع ہو. جیسے مثال دے رہے نا ھذا خاتم کا حدیدن، یہ آپ کی انگوٹھی ہے در حال کی لوہے کی ہے. تو یہ لوہا حال یہ اصل واقع ہوا. یہاں تک ایک بحث تمام. والحال ان عرفا، اب یہاں تک کیا کہا تھا؟ حال مشتقہ کے علاوہ حال جامدہ بھی واقع ہو سکتا ہے. 4 جگہوں میں تعویل و مشتق کے ساتھ، اور کچھ موارد ایسے جو کم ہے جہاں بغیر مشتق کے بھی واقع ہوئے ہیں، لیکن یہ کم ہے. اب فرما رہے والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنکیرہ معنی کوحدہ کاجتہد. اب حال کیا ہے؟ ان عرف لفظا، اگر لفظا معرفہ ہوتے ہوئے نظر آئے. سنو صحیح، قاعدہ کلیہ اصول یہ ہے ذوالحال ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، حال ہمیشہ نکرہ ہونا چاہیے. حال چونکہ اس کی حیات کو سمجھانا ہے نا، تو وہ پہلے سے معرفہ ہو متکلم اور مخاطب کے نزدیک، تب جا کے حالت کو سمجھایا جاتا ہے. پہلے ہی معرفہ نہیں ہے ذوالحال، تو پھر کیسے حالت کو سمجھایا جائے گا؟ ایسا صحیح نہیں ہے. اس لیے حال اور ذوالحال ہمیشہ فاعل اور مفعول واقع ہوگا، اور وہ معرفہ ہوگا، اور ذوالحال معرفہ ہوگا ہمیشہ، حال نکرہ ہوتا ہے. یہ اصل ہے، قاعدہ کلیہ ہے. لیکن کبھی قاعدہ کلیہ کے برعکس بھی ہوتا ہے. یعنی فرماتے والحال ان عرف لفظا، پس اگر حال معرفہ ہوتے ہوئے لفظا معرفہ نظر آئے تو فاعتقد تنکیرہ، پس آپ اس کو عقیدہ رکھو، اس کے نکرے کا عقیدہ رکھو، معنن اظہر سے معنی کے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو تعویل بنکرہ کرو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا
یہ وحدہ یہ حال ہے، حال ہے وحدہ در حال کی اللہ جو در حال کی حالت تنہائی میں وحدہ یہ ہمیشہ حال ہوتا ہے، تو یہ وحدہ حال ہے تو یہ تو معرفہ ہے، تو اس کو کیا ہے اشہد وحدہ یعنی منفردن یا متفردن لے کر کیا ہے نکرہ لے کے اس کو حال قرار دیا جاتا ہے۔ ہاں کیا دونوں ذوالحال بعض موارد میں نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے، دونوں ایک ساتھ دیکھتے ہیں ابھی کہیں اگر کوئی مثال آ جائے۔ ہاں رجل عالمن پڑھا تو ممکن ہے بعض موارد میں واقع ہو، میرے پاس ایک رجل آیا صفت تو عالمن پڑھے تو عالم ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، دیکھتے ہیں ابھی آ جائے۔ والحال ان عرف لفظا فاعتقد تنکیرہ معنی، جیسے مثال کا وحدہ کا اجتہد، اب اس مثال میں کیا ہے وحدہ کا اجتہد، اجتہد آپ کوشش کرو وحدہ کا در حالے کی اکیلے میں، در حالے کی حالت تنہائی میں آپ کوشش کریں۔ اب یہاں اجتہد کے لیے وحدہ کا یہ معرفہ ہے نا، حال ہے، حال معرفہ واقع ہو گیا، حالانکہ نکرہ واقع ہوتا ہے، تو اس کو منفردن لے کے کیا ہے نکرے میں چینج کیا جائے گا، عقیدہ رکھا جائے گا۔ والحال شرطہ ان یکون نکرۃ، حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے، خلافا لیونس والبغدادیین، در حال کی خلاف ہے یونس اور بغدادیین کے۔ مطلقاً حال کیا ہوتا ہے نکرہ ہوتا ہے، چاہے کسی معنی کو معنی شرط وغیرہ کو ضمن میں رکھے یا معنی شرط وغیرہ کو ضمن میں نہ رکھے، یہ بغدادیین اور یونس کے نزدیک۔ لیکن والکوفیین، کوفہ والے فرماتے فی ما تضمن معنی شرطی، ہاں جہاں معنی شرط کیا ہو ضمن میں رکھے تو وہاں کیا ہے نکرہ واقع، کبھی معرفہ بھی واقع ہو سکتا ہے، کہاں جب معنی شرط ضمن میں ہو۔ بغدادین اور یونس والے فرماتے چاہے معنی شرط ضمن میں ہو یا نہ ہو ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ وَإِنْ أَتَاكَ حَالٌ، اور پس اگر کوئی حال نظر آ جائے، قد عرف لفظاً، بتحقیق معرفہ ہوتے ہوئے لفظاً نظر آ جائے تو فَأَعْتَقِدْ تَنْكِيرَهُ مَعْنًا، پس آپ عقیدہ رکھو اس کے نکرے کو ازہے سے معنی کے وحدہ کا اجتہد اے منفردن، پس آپ کوشش کرو در حالے کی منفردن، انفرادی طور پر ہر کوئی کوشش کرو، مباحثے کے چکر میں نہ پڑو، خود انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے موبائلوں کو جیب میں رکھ کر اس پہ کام کرو دروس میں ہیں۔ ہاں وجاؤ الجماع الغفیرہ، اب یہاں بھی کیا ہے جاؤ وہ آ گئے الجماع الغفیرہ، الجماع کہتے ہیں جمع غفیر یعنی جماع الغفیر، یہ الغفیرہ تو صفت ہے الجماع کے لیے، تو یہ حال ہے کس کے لیے کیا لے کر جمیعاً، جاؤ جماع الغفیر سے مراد پورے آ گئے کہنے کے لیے، جاؤ جمیعاً لے کر آپ جماع الغفیر، تو یہ موصوف صفات مل کر معرفہ ہو رہا تھا نا صحیح حال ہے، لیکن جمیعاً اس کو تعویل با نکرہ کیا جائے گا، اب جمیعاً نکرہ ہے، حال واقع ہوا نا۔ وجاءت الخیل بدادن، گھوڑے آ گئے بداد، بداد کہتے ہیں متبددتن، متبددتن بے معنی متفرقتن، پراکندہ ہو کے آ گئے، در حال کی وہ متفرقہ ہو کے گھوڑے منتشر ہو کے آ گئے، بس یہاں ہاں بدادن، یہ بدادی ہے، چونکہ یہ بداد ہونا تو بدادن ہونا چاہیے تھا نا آپ کے بقول ہیں، لیکن یہ اس میں اسماء افعال ہے، بدادی، بدادی فعالی نزالی ہے نا، اس کے وزن پر بدادی اس میں فعل ہے، تو اس میں فعل کیا ہے جامد ہوتا ہے نا سن، وہ بھی اسماء افعال ہے، تو یہ بدادی ہے، محلن منصوب ہے، ہاں لفظاً تو چونکہ اسماء افعال ہے نا سن، بدادی یعنی متفرقتن کے معنی پر آ کر یہ حال واقع ہوا، ہو گیا سن۔ ومصدر منکر حال یقع بکثرت،
کبغتۃ زید طلع. اب اس کے بعد مصدر نکرہ بھی حال واقع ہو سکتا ہے بکثرت، کثرت کے ساتھ، یعنی ومصدر منکر، مصدر نکرہ، مصدر ہو اور وہ نکرہ ہو، حالا یقع، حال در حال کی واقع ہوتا ہے بکثرت، کثرت سے. اب تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے کہ حال نکرہ ہوتا ہے، وہ تو اس کی ہے ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اصلا، اور یہ بتا دیے تھے وہاں حال وصف ہوتا ہے، فاعل سے مفعول وغیرہ نا. یہاں فرماتے ہیں ایک لحاظ سے وصف میں مصدر شامل ہے، ایک لحاظ سے شامل نہیں ہے. یہاں فرماتے ہیں مصدر بھی واقع ہوتا ہے، وہاں راکبن واقع ہو رہا تھا نا، اس میں فاعل وغیرہ، اس میں مفعول وغیرہ. اب مصدر خود بھی حال واقع ہو سکتا ہے، اور یہ واقع ہونا کثرت سے ہے. یہ بھی جیسے بغتۃ زید طلع، طلع زید بغتۃ ہے، زید ناگہانی صورت میں در حال کی طلوع ہوا. زید طلع زید، زید نکلا نہیں کہتے ہیں، اچانک نکلا در حال کی ناگہانی حالت میں، یعنی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اچانک زید نکل آ جائے. تو اب یہاں بغتۃ مصدر ہے، زیدن سے حال واقع ہوا ہے. ہاں ناگہانی صورت میں، اچانک ناگہانی حالت میں، یعنی ناگہانی سے مراد کیا ہے، آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلے. ہاں تو ایسے موقع پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے سیاستدان یا بڑی شخصیت، خاموش شخصیت بیٹھی ہوئی ہو، اچانک نکل کے انقلاب برپا کرے، تو وہ کیا ہے، طلع زید بغتۃ، اچانک نکلے، طلوع ہو گئے. ابھی ہو رہے ہیں نا مختلف جگہوں میں انقلابات. تو بس یہاں بغتۃ حال واقع ہوا. ولم ينکر غالبا ذوالحال، اور غالباً ذوالحال نکرہ نہیں ہوتا ہے. ذوالحال غالباً نکرہ نہیں ہوتا، وہ پہلے بتا دیا ذوالحال کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. لیکن لم يتأخر او يخصص او يبن من بعد نفی او مزاحیہ کلا یبغی امرؤ علی امرئ مستسہلا. فرما رہے نکرہ ذوالحال واقع نہیں ہوتا ہے، لیکن ذوالحال واقع ہوتا ہے نکرہ کب، لم يتأخر، اگر متاخر نہ ہو تو نہیں ہوتا ہے. اگر ذوالحال متاخر ہو تو نکرہ واقع ہو سکتا ہے. یعنی مقصد حال مقدم ہو، نکرہ مؤخر ہو، تو اس صورت میں کیا واقع ہو سکتا ہے، نکرہ بھلے ذوالحال واقع ہو سکتا ہے. ایک او یخصص، یا تخصیص دیا جائے، نکرے کو نکرے کے ذریعے سے تخصیص دیا جائے، تو وہ تخصیص دیا گیا ہو وہ ذوالحال بھی، یعنی وہ بھی ذوالحال واقع ہو سکتا ہے، نکرہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے. نمبر 3 او یبن من بعد نفی، یا وہ نفی کے بعد ظاہر ہو، نفی کے بعد نکرہ ہو اور وہ نکرہ ذوالحال ہو تو ہو سکتا ہے ذوالحال نکرہ واقع ہو سکے. او مزاحیہ، یا شبہ نفی کے بعد ظاہر ہو، شبہ نفی کے بعد بھی ظاہر ہو تو اس صورت میں بھی تخصیص کا فائدہ پایا جاتا ہے نا صحیح موارد میں، وہاں بھی نکرہ ذوالحال واقع ہو سکتا ہے. جیسے ایک مثال دے رہے، کلا یبغی امرؤ علی امرئ مستسہلا، لا یبغی امرؤ، نہیں چاہیے کہ ایک مرد بغاوت کرے، علی امرئ، دوسرے مرد پر، یعنی ایک شخص دوسرے شخص کو، یعنی اس کو کیا کرے، زیر کرے، اس کو مارے، یہ نہیں چاہیے. علی امرئ، دوسرے مرد پر، مستسہلان، در حال کی سہل کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. ایک مرد دوسرے پر ظلم کرنے کو حالت آسانی میں نہیں بغاوت کرنا چاہیے. ایسا صحیح نہیں ہے کہ ایک مرد دوسرے کو آسان سمجھ کر مارتا رہے، نہیں، کوئی شخص کا دوسرے کو مارنا کوئی آسان نہیں ہے. بس یہاں ہمارے شاید مثال کیا ہے، لا یبغی امرؤ، امرؤ کے لیے مستسہلن حال واقع ہوا نا صحیح. امرؤ کیا ہے، نکرہ ہے، ایک مرد کا دوسرے مرد پر بغاوت کرنا، ظلم کرنا ہے. تو یہ امرؤ کیونکہ لا یبغی کے بعد واقع ہوا نا صحیح، شبہ نفی یعنی نہیں کے بعد واقع ہوا ہے، تو یہاں تخصیص پایا جاتا ہے، اس سے مستسہلن حال واقع ہو گیا ہے. ہو گیا.
مستقلن حال ہے، وہ نکرے سے حال ہوتا ہے. دیکھو ومصدر منکر، تھوڑا سا دیکھو تو سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کا ہدایہ اور وہیں سمجھا کہ دروس ہے، ہدایہ سمجھا کہ دروس ہے. اگر آپ کا ذہن کہیں اور جاتا ہے تو پھر تو مشکل ہی ہو جائے گا، ورنہ کوئی مشکل نہیں ہے. ومصدر منکر حال یقع، مصدر منکر یقع حالا ہے، در حال کی وہ حال واقع ہوتا ہے. سماعن مطلقاً عند سیبویہ، سیبوی کے نزدیک سماعن واقع ہوتا ہے، وہ بھی مطلقاً، چاہے فعل کا نو ہو یا فعل کا نو نہ ہو، فعل ہی کا نو ہو اسی فعل کا جو عامل ہے، یا فعل کا نو نہ ہو، سماعن واقع ہوتا ہے کہا سیبوی کے نزدیک. اور وہ بھی بکثرت، کثرت کے ساتھ. کبغتۃ زید طلع، پس یہاں زید طلع اے باغتن، باغتن لے کر ہے، حالت سما میں. پس یہاں کیا ہے، اذہے سے سما کہہ سکتے ہیں آپ، تمیز بھی لے سکتے ہیں، سمان واقع ہوتا ہے. تو یہاں کیا ہے سائیں، باغتن لے کر ہے. تو یہ ہر جگہ پر آپ سیبوئی کے نزدیک یہ ہے کہ ہر جگہ پر مصدر کو حال واقع نہیں کرا سکتے. بعض ایسی مثالیں ہیں جہاں واقع ہے، سمائی ہے ان کے نزدیک. وقیاساً عند المبرد، مبرد کے نزدیک قیاساً مصدر نکرہ واقع ہوتا ہے. کب؟ علی ما کان نوعا من الفعل، مطلقاً اس کے پاس نہیں ہے بلکہ فعل کا نو واقع ہو تو وہاں قیاس ہے، فعل ہی کا نو ہو. جیسے کجئت رکزن، میں آیا رکزن، پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آیا. کوئی اس طرح چلتے نا، تڑک تڑک کرتے، اٹھا کے نہیں چلتے ہیں. تو میں آیا رکزن، پازر کرتے ہوئے ہیں، پاؤں کو نیچے زمین پر لگاتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آیا. یہ جو اس طرح آنا، یہ جیتو کا ایک نوع ہے. آنے کا ایک کیا ہے، ایک نوع ہے. مختلف طریقے سے آتے ہیں نا، اس کا ایک نوع ہے. پس یہاں رکزن حال واقع ہوئے جیتو کے لیے. تو اگر فعل کا نوع واقع ہو تو مبرد کے نزدیک قیاس ہے. اور بھی مثالیں آپ لا سکتے ہیں. فیقیس علیہ، پس اس پر قیاس اس پر قیاس ہوتا ہے کیا، جئت سرعتاً ورجلتاً، میں آیا جلدی کے حالت میں اور رجلتاً اور پیادہ آیا. پس یہاں بھی کیا ہے، یہ بھی ایک چلنے کی. وعند المصنف وابنہ بعد اما، مصنف اور اس کے بیٹے کے نزدیک اما کے بعد اگر حال واقع ہو تو وہ مصدر نکرہ واقع، وہ مصدر واقع حال واقع ہو سکتا ہے. نہ ہو اما علما فعالم، پس یہاں اما علما، علما یہاں مصدر ہے نا، علم مصدر ہے. یہاں اما عالما فعالم کے معنی پر ہے، عالما کے معنی پر آ کے اما کے بعد حال واقع ہو سکتا ہے. یہ مصنف کے نزدیک. وبعد خبر شبہ به مبتدأہ، اور اس خبر کے بعد جو شباہت رکھے اپنے مبتدا کے ساتھ، اس کے بعد اگر حال واقع ہو تو وہ بھی مصدر واقع ہو سکتا ہے. جیسے نحو زید زہیر شعرا، زید زہیر ہے. پس یہاں زہیر خبر ہے، زید مبتدا ہے نا. یہاں خبر کیا ہے، شباہت رکھ رہا ہے کس کی طرح، زید کے ساتھ. شباہت کس چیز میں، شعرا، شعر میں کیا ہے، زید کیا ہے، زید زہیر ہے، در حال کی شعر میں، شعر میں زید زہیر ہے، اس کی طرح ہے مثلا. تو یہاں بھی خبر کے بعد واقع ہوا حال، یہ شعرن، یہ مصدر واقع ہوا ہے. او قرن به بال الدالۃ علی الکمال، یا قریب ہو کس کے ساتھ، اس ال کے ساتھ جو دلالت کرے کمال پر. ایک ال ہے جو کمال پر دلالت کرتا ہے. نحو انت الرجل علما، پس یہاں انت الرجل، آپ کیا ہے، رجل ہے کا. انت الرجل سے مراد آپ کامل الرجل ہے. الرجل کا مطلب یہاں الف لام میں معرفہ نہیں ہے، بلکہ
ایک مرد میں کمالیات پایا جاتا ہے نا، جس میں یعنی اس کی کوالیفیکیشنز زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی صلاحیتیں زیادہ پائی جاتی ہے، تو وہ کامل الرجل ہے، وہ والا ال ہے۔ ایک ال معرفہ ہے، ال جنسی معرفہ کے لیے آتا ہے الرجل، یہ ال کیا ہے؟ انت الرجل سے مراد کیا؟ آپ کامل الرجل ہے، اس کے بعد علم آیا ہے۔ بس ایسی مثالوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ بس اسی مثال پر آپ کہہ سکتے ہیں انت الرجل شجاعتن، آپ کامل الرجل ہے شجاعت کے لحاظ سے، لڑنے میں شجاعت بہادری میں کیا ہے؟ آپ کامل شخص ہے۔ تو اس طرح قیاس ان مثالوں میں کر سکتے ہیں مصنف اور اس کے بیٹے کے نزدیک ان بعض مسائل اس میں۔ وَلَمْ يُنَكَّرْ غَالِبًا ذُوالْحَالِ، اور ذوالحال غالباً نکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ذوالحال ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کہا معرفہ ہوتا تھا، نکرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن چند موارد میں وہ بھی نکرہ واقع ہوتا ہے۔ کب؟ لم یتاخر، جب تک مؤخر نہ ہو اس وقت تک ذوالحال نکرہ نہیں ہوتا ہے، اگر مؤخر ہو تو پھر نکرہ واقع ہو سکتا ہے۔ او لم یخصص، اور جب تک تخصیص نہ ہو اس وقت تک نکرہ واقع نہیں ہوتا ہے۔ او لم یبن، یا ظاہر یا ظاہر نہ ہو، واقعا ظاہر نہ ہو سے مراد در حال ہے کہ واقع نہ ہو جب تک من بعد نفی، نفی کے بعد، او من بعد نفی، من بعد مزاحیہ، یا شبہ نفی کے بعد۔ وہ کیا ہے شبہ نفی؟ وہو النہی والاستفہام، وہ نہی اور استفہام ہے، ان کے بعد واقع نہ ہو۔ اگر واقع ہو تو پھر نکرہ ذوالحال واقع۔ وَيُنَكَّرُ يَجُوزُ تَنْكِيرُهُ إِن تَأَخَّرَ، اگر مؤخر ہو ذوالحال حال پر تو اس صورت میں نکرہ جائز ہے، ہو گیا۔ جیسے نہ ہو کا قول ہی، جیسے شاعر کا قول ہے، کیا ہے؟ آپ ویسے ہی دے دو، فِيهَا قَائِمًا رَجُلٌ، آپ اس طرح مثال دے دو، مثلا قائمن رجل، رجل قائمن تھا مثلا، جانی رجل قائمن کو آپ لے لو جانی قائمن رجل، تو اس صورت میں چونکہ التقدیم ما حقہ التاخیر لافادۃ الحصر، جس چیز کو مؤخر کرنا تھا اگر اس کو مقدم کرے، جس کو مقدم رکھنا تھا اس کو مؤخر کرے تو وہاں، تو اب یہاں جانی رجل قائمن تو صحیح نہیں تھا، تو اب ان کا جو سوال تھا وہ صحیح نہیں ہے شاید، آپ نے جو نہیں کہا تھا جانی رجل عالمن، وہ اس صورت میں صحیح ہے، جانی عالمن رجل اس صورت میں صحیح ہے، ہو گیا، ورنہ صحیح نہیں ہے جی۔ ہاں حال مقدم کریں گے تو چونکہ اس میں تخصیص کی وجہ سے ذوالحال نکرہ واقع ہو سکتا ہے، چونکہ وہاں نہ واقع ہونے کی علت صرف ذوالحال میں ہے نا، حال تو ویسے ہی نکرہ ہونا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مؤخر کر کے حال مقدم کرے تو وہاں جواز ہے۔ ایک جیسے اس کے مثال دے رہے لمیت موحشن طلل، پس ہماری شاید مثال موحشن حال مقدم ہوا ہے، طلل کیا ہے؟ ذوالحال مؤخر ہے، اس سے موحشن حال واقع ہوا شاعر کے قول میں۔ او تخصص بوصف، یا وصف کے ذریعے سے تخصیص پایا جائے، جیسے نہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا، ہماری شاید مثال کیا ہے؟ مصدقا حال واقع ہوا کتاب ذوالحال سے، حالانکہ نکرہ تھا نا شاید ذوالحال، من عند اللہ ثابت من عند اللہ ہے، وہ کتاب جو ثابت ہے عند اللہ سے، من عند اللہ صفت واقع ہو گیا کس کے لیے؟ کتاب کے لیے، تو ایسے میں تخصیص پانے سے وہ نکرہ ذوالحال واقع ہو سکا ہے۔ ہاں ولما جاءہم، اور چونکہ لما ماضی پر داخل ہو تو کس کا معنی دیتا ہے؟ کہا تھا اذا کا معنی دیتا تھا نا، اذا جاءہم، یقیناً ان کی طرف خدا کی طرف سے کتاب جو مصدق ہو کے نازل ہو چکا ہے یا کتاب آ چکا ہے، بس ہماری شاید مثال کیا ہے؟ مصدق، اندر حال ہے کہ وہ کتاب کیا ہے؟ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ فی قراءت بعضہم، بعض کی قراءت میں اس طرح ہے، او اضافت، یا اضافہ ہو، کون اضافہ ہو؟ ذوالحال اضافہ ہو کسی کی طرف تو اس صورت میں بھی تخصیص پایا جاتا ہے، نہ ہو فی اربعۃ ایام سواء، اب یہ سواء حال ہے اربعہ نکرے سے،
لیکن اربعۃ ایام اضافہ ہوا کس کی طرف؟ ایام تمیز کی طرف. تو یہاں بھی تخصیص پا کے اربعہ نکرہ ذوالحال واقع ہو چکا ہے. او وقع بعد نفی، یا نفی کے بعد واقع ہو تو بھی ذوالحال نکرہ واقع ہوتا ہے. نہ ہو وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم. بس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ من قریۃ پر ہے. وما اہلکنا کے بعد قریہ پیچھے واقع ہوا نا سائن نفی کے بعد. ولها کتاب معلوم، یہ خبر مقدم، لہا کتاب معلوم مبتدا مؤخر موصول صفت مل کر یہ پورا جملہ حال ہے. واو واو حالیہ ہے نا. تو یہ پورا حال واقع ہوا کس سے؟ قوم سے، قریہ سے. بس یہ قریہ ما کے بعد واقع ہوا، لہذا یہاں نکرہ ہے، اس سے حال واقع ہو گیا ہے. او بعد نہی، یا نہی کے بعد، جیسے کلا یبغی امرؤن علی امرئ مستسہلا. پس یا امرؤن سے جو لا کے بعد شبہ نفی کے بعد واقع ہوا نکرہ تھا، یہ تخصیص پانے سے اس سے مستسہلا حال واقع ہو گیا ہے. او استفہام من، یا استفہام کے بعد بھی واقع ہو سکتا ہے، جیسے یا صاح هل هم عیش باقیا. ہماری شاید مثال هم عیش باقیا پر، عیش پر ہے. عیش نکرہ حال کے بعد واقع ہوا اور باقیا حال واقع ہوا نکرے سے، یہاں تخصیص پانے سے. وقد نکرا نادرا من غیر وجود شیء مما ذکرا، اور بتحقیق نکرہ نادرا واقع ہوا ہے، شاذ سے بھی ہٹ کے. نادر الشاذ کل نادر اور النادر کل معدوم کل عدم ہے. تو نادرن کبھی کبھی ان من غیر وجود شیء، یہ جو کچھ موارد جو ابھی گنے اس کے علاوہ مما ذکر ما ذکر میں سے اس کے علاوہ بھی کبھی وارد واقع ہو گیا ہے، نکرہ ذوالحال واقع ہو گیا ہے. جیسے ومن ہو اسی میں سے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جالسا وصلی وراءہ قوم قیاما. پس یہاں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ قوم پر ہے. وصلی وراءہ قوم، قوم ذوالحال ہے اور قیامن کیا ہے؟ حال ہے. تو یہ قیامن حال قومن سے واقع ہوا ذوالحال سے، اور یہ ذوالحال کیا ایسا ہے؟ نہ کسی کے لیے صفات واقع ہوا ہے، نہ کوئی کسی نفی کے پیچھے واقع ہوا ہے، پھر بھی ڈائریکٹ نکرہ ہے، ان موارد سے ہٹ کر ہے نا. تو اس نکرے کے لیے حال واقع ہو گیا ہے. ہو گیا کم ہوگا یہ کم ہو گیا. یا ایسا کرو آج کسی ٹائم پہ آ جائیں گے.